السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو، مجھ کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج میں پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ دوسرا موبائل میں نے سامنے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر بائی چانس مان لیجئے کیمرے میں کچھ پرابلم آ جاتی ہے کیمرے کی ریکارڈنگ میں، تو ہمارے پاس موبائل میں ریکارڈنگ موجود ہو، تاکہ آپ لوگوں کو سنڈے ایپیسوڈ جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے مل سکے۔ 3 ملین سبسکرائبرز کمپلیٹ ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم شکر گزار ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی پیار محبت کا اظہار کیا اور آپ لوگوں نے پورے دل کے ساتھ سیکھا ہے نا، اور آپ لوگ اب تک سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، دوسروں تک دین پہنچا رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارا سیکھنے سکھانے کا عمل ہے الحمدللہ یہ بہت بڑا ہو چکا ہے، اور اب ہمارے اس سیکھنے سکھانے کے عمل سے 30 لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں۔ تو بھائی یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ بعض کمنٹ میں سوشل میڈیا پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، تو بھائی صاحب یہ بڑی بات ٹھیک ہے کسی کے لیے نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم نے جو قرآن و حدیث، مسئلے مسائل، تفسیر قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، صحیح غلط میں فرق بتانے کا جو سلسلہ زیرو سے شروع کیا تھا، اس سلسلے سے 30 لاکھ جڑے ہوئے۔ تو ہم اس پر اگر اللہ کی رضا کو دیکھیں نا، اللہ کے طرف سے ملنے والے ثواب کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو، مجھ جیسے بندے کو اپنے دین کے لیے قبول کیا، آپ کو جو ہے نا وہ دین سیکھنے کے لیے قبول کیا، تو حدیث میں آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهَ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے نا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خیر بالکل کلیئر پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ساتھ خیر کا ارادہ چاہتا ہے۔ تو بھائی میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ تو اسی لیے اس موقع پر ہمارے جو سب سے عزیز دوست ہیں، اور میں یوں کہوں کہ میرے بہت خاص ہیں، ہے نا، دوست سے بڑھ کر میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں، میرے مفتی آصف صاحب، ہے نا، آپ سب لوگ ضرور جانتے ہوں گے، آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ مفتی آصف صاحب سے بہت پیار اور محبت ہے۔ تو دوست سے بڑھ کر وہ میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں، کیونکہ اسی طرح سے بڑی محبت کا اظہار اور بے غرض ان کی محبت ہے۔ تو انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے۔ سب سے پہلے ہم مفتی صاحب کی مبارکباد کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کی باتوں کا سلسلہ، سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں اس مقصد سے حاضر ہیں کہ ہمارے ہر دل عزیز دوست جناب مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب، جو ماشاءاللہ بہت ساری آن لائن دینی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز چلاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا کی ایک فعال شخصیت اور اس میدان کے بہت ہی بڑے شہسوار مانے جاتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی ماشاءاللہ بہت سارے چینلز پر وہ دینی خدمات سر انجام دیتے ہیں، کیا مسائل کی مجلس ہو، فضائل کی مجلس ہو، یا اس کے علاوہ درس قرآن مجید اور تفسیر قرآن مجید، اور امت کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے قرآن مجید پڑھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کم عمری میں جناب مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب سے بہت زیادہ دینی خدمات بھی لی ہے، اور بہت ساری رفاہی اور سماجی خدمات اور سوشل ورک بھی مفتی صاحب کرتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ ان کا جو مشہور چینل ہے اسلامک زون کے نام سے، AM اسلامک زون کے نام سے، الحمدللہ اس پر انہوں نے تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب مجمع اپنے چینل پر جمع کر لیا ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب کوئی نیا چینل شروع کرتا ہے تو 1000 سبسکرائبر جمع کرتے کرتے ناک میں دم آ جاتا ہے، لیکن کوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں وہ کشش رکھی ہے، کمال رکھا ہے کہ 30 لاکھ کا مجمع الحمدللہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ یہ ان کے جذبے کی بات ہے اور ان کی ہمدردی کی بات ہے، اور یہ کمال کی بات
بات ہے کہ لوگ ان کی بات کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو کم عمری میں اور نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو جذبہ عطا کیا ہے۔ اس موقع پر علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور ہم مفتی صاحب کو یہ پیغام دیں گے، تو شاہین ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، ابھی تیرے سامنے آگے آسماں اور بھی ہے۔ تو مفتی صاحب کے لیے دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی ہے، اور جس طرح لوگوں نے پیار دیا ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، ہم اپنی طرف سے یہ عاجز اپنی طرف سے، اور ہمارا چینل ہے آسان دین، آپ اس کو بھی وزٹ کریں، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، اپنی چینل کی طرف سے حضرت مفتی امیر معاویہ قاسمی صاحب کو 30 لاکھ سبسکرائبر جمع ہونے پر دل کی گہرائیوں سے، اتاہ گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ یہ قافلہ اور بڑھتا چلا جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں آپ کو مقبولیت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اپنے یہاں قبول بھی فرما لے، اور ان خدمات کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو مفتی صاحب نے جو یہ مبارکباد دی اس کے لیے ہم مفتی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اس حوصلہ افزائی کے لیے، دعاؤں کے لیے، اس محبت کے لیے، اور بھی واٹس ایپ پر آپ لوگوں کے بہت سارے ایس ایم ایس، بہت سارے آڈیو ایس ایم ایس، بہت سارے ویڈیو ایس ایم ایس، یعنی امید نہیں تھی مجھے اتنے دعاؤں کے، مبارکبادی کے، خوشی کے ایس ایم ایس مجھے ریسیو ہوئے ہیں۔ اب وہ سارے ایس ایم ایس تو میں لگا نہیں سکتا ہوں، لیکن سبھی میرے عزیز بھائیوں کا، میری بہنوں کا، ہے نا، میرے اسٹوڈنٹس کا، سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ ہم سب لوگوں نے مل کے محنت کی، سیکھا، دوسروں کو سکھایا، اور الحمدللہ ہمارا یہ سوشل میڈیا کا جو مدرسہ ہے وہ 30 لاکھ لوگوں کی فیملی ہو چکی ہے۔ تو ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں، اور اسی محنت کے ساتھ، ہے نا، اسی جذبے کے ساتھ ہم سب لوگ لگے رہیں۔ دیکھیے کوئی بھی کام جو ہو نا دین کا، وہ پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب میں سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے آیا، لائٹ نہیں آ رہی تھی، تو اسی لیے تھوڑا سا آج آپ کو میں پسینہ پہنچتا ہوا نظر آؤں گا۔ تو لائٹ نہیں آ رہی تھی، 10 منٹ میں نے لائٹ کا ویٹ کیا، کیونکہ اے سی جب چل جاتی ہے تو ذرا سکون سے ایپیسوڈ ریکارڈ ہو جاتا ہے، لیکن لائٹ نہیں آ رہی۔ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے، ہمیں تو جو ہے نا کوئی عمل کرنا ہے، ہمیں تو قرآن پڑھنا ہے، ہمیں دین کا کوئی عمل کرنا ہے، تو اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے چھوٹے چھوٹے بہانوں کو لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن اس میں پابندی ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے سنڈے ایپیسوڈ میں ناغہ نہیں کرتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں تب بھی سنڈے ایپیسوڈ ریکارڈ کرتا ہوں، تاکہ ناغہ نہ ہو۔ اگر بائی چانس کبھی ناغہ ہو بھی جاتی ہے تو اس کو میں اگلے 1-2 دن میں کور کر لیتا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کی محبت کا بھی نتیجہ ہے کہ آپ لوگ سنڈے ایپیسوڈ کو اتنا پیار دیتے ہیں۔ کل ملا کے یہ ہے بھائی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ میں سب کی دعوت تو ایک ساتھ نہیں کر سکتا ہوں، وہ دعوت تو انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ جنت اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں دے دے گا نا، تو ہم اللہ سے درخواست کریں گے کہ اللہ جتنے بھی ہمارے سبسکرائبرز ہماری دعوت قبول کرنا چاہتے ہیں، اللہ تو ایک دعوت کا نظام کروا دے۔ ہو جائے گا نظام، ایک بڑا دسترخوان لگ جائے گا، ہم سب لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہاں کی فیسلٹیز بھی ایسی ہوں گی کہ ایک دسترخوان پہ کوئی بولے گا پورے سارے لوگوں کو سنائی جائے گی، بڑی زبردست جنت کی فیسلٹیز ہوں گی۔ تو وہیں ایک انشاءاللہ 1 ملین، 2 ملین، 3 ملین، اور اللہ نے چاہا تو اس کو 100 ملین، بڑا سوچو نا اللہ سے جب بھی، تو 100 ملین بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ 30 لاکھ سبسکرائبرز جڑے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اور سب سے خاص بات پتہ ہے کیا، کہ انڈیا میں اللہ کا شکر ہے کہ اتنا بڑا چینل ہے نا کسی کا بھی نہیں ہے جس کے 3 ملین سبسکرائبرز ہو۔ وظیفوں والوں کے تو ہیں، کیونکہ خراب چیزوں والوں کے تو بہت ہوں گے، جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے، جو لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہوں گے، تو ایسے لوگوں کی تو بہت سبسکرائبرز ہیں۔ لیکن جو واقعی میں قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں، یعنی انڈیا کے جتنے بھی علماء ہیں، کسی کے بھی 3 ملین سبسکرائبر نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے ہمیں نوازا ہوا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس نعمت سے نوازے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو چیز میں تھوڑا سا الگ رکھا ہے، تو تحدیث نعمت کے طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی نعمت کا اظہار، کہ علماء کی فیلڈ میں اتنا بڑا نمبر 3 ملین کا وہ میرا ہی ہے بس انڈیا میں،
دوسرے ممالک میں ہے وہ الگ ہے، لیکن انڈیا میں وہ 3 بلین کا نمبر اللہ نے ہمیں ہی دے کر رکھا ہوا ہے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے، اس کا جتنا ہم شکر ادا کریں اتنا کم ہے. چلیے صاحب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک غریب آدمی ہے جس کی بیوی کا علاج ہونا ہے. میں نے تقریباً انسٹاگرام پر ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، تو آپ لوگ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات زکوٰۃ کے ذریعے تعاون کریں. 60-70 ہزار روپے اس کے علاج میں لگ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. بیچارہ بہت رو رہا تھا وہ غریب آدمی، اس کی مدد ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے، پوری ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. چلیے صاحب بیچ بیچ میں ہم اب باتیں کرتے رہیں گے، ورنہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اریٹیٹ ہو جائیں گے، بولیں گے مفتی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں. پہلا سوال میرے سامنے ہے دیو کا، اور یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب مجھے ایک سپنا آیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کا جو گنبد ہے وہاں ایک کلش رکھا ہے، اس کلش میں آسمانی روشنی آئی ہے، اور وہ روشنی کلش سے ہو کے میرے بائیں آنکھ میں آ کے چلی گئی، اور سپنے میں ہی میں بے ہوش ہو گیا، اور وہاں بہت سے لوگ کرتے میں ہیں. بہت عجیب سپنا دیکھا، پلیز اس کے متعلق جواب دینا. دیکھیں بھائی کفریہ اور شرکیہ چیزوں سے آپ نکلو. آپ جو ہے نا وہ بدعات اور خرافات میں، اور جو لوگ ہوتے ہیں نا بابا جیسے ہاتھ دیکھ کے بتا دیا آپ کے ساتھ یہ ہوگا، کسی نے آپ کی انگلیاں دیکھ کے بتا دیا ارے صاحب آپ کے ساتھ یہ ہوگا، تو آپ فالتو چیزوں پہ دھیان زیادہ دیتے ہو اور اچھی چیزوں پر دھیان کم دیتے ہو. اسی لیے قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو زیادہ آپ فوکس کرو، اور ادھر کی چیزوں کو تو بالکل آپ بھول جاؤ. یہی اس کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے. چلیے صاحب یوزر محمد پوچھتے ہیں ٹیچرز ڈے پر بچے گفٹ دیں تو لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھو گفٹ لینا بھی جائز ہے نا، بچوں کو چلڈرن ڈے آتا ہے اس پہ کچھ دینا بھی جائز ہے، تو جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے. جائز تو ہے، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پرابلم یہاں ہے کہ اس طرح کے ڈیز منانے سے جو اسلامی جو تہذیب ہے وہ ہمارے معاشرے سے جاتی ہے، اور غیروں کی جو تہذیب ہے وہ ہمارے معاشرے میں آتی ہے. تو اس کا نقصان ابھی نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن اگر اسی طرح سے ہم غیروں کی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے رہے تو پھر چند سالوں میں وہ وقت آ جائے گا کہ ہم انہی کے رنگ میں رنگ جائیں گے، اور ہماری اسلامی تہذیب ہمارے گھروں سے، ہماری زندگی سے، ہمارے اسکول کالج سے بالکل نکل جائے گی. آپ غور کیجئے کہ 20 سال پہلے ہم کیا تھے اور 20 سال کے بعد ہم کیا ہو چکے ہیں. تو پتہ اس سے یہ چل رہا ہے کہ دھیرے دھیرے ہی ہر چیز، جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آج کل کے ٹائم میں بہت بڑی بڑی بدعت بن چکی ہیں. اگر آپ پیچھے جائیں گے تو 100 سال پہلے وہ ایک اتنی سی چیز تھی، لیکن اس کو ہم نے سوچا اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا پرابلم ہے. آج وہ بہت بڑی بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے. تو غیروں کی چیزیں اختیار کرنے سے بچیے، جو آپ کی اسلامی چیز ہے وہی آپ اختیار کیجیے. بچوں کو بتائیے. بچوں کو یہ کیسے پتہ چلا کہ ٹیچر ڈے منانا ہے؟ بچوں کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹیچر ڈے کوئی نہیں ہوتا، ہر دن ٹیچر ڈے ہوتا ہے، ہر دن ٹیچر کی ریسپیکٹ، ہر دن ٹیچر کی عزت ہے نا، یہ ہونا چاہیے تھا. آپ دیکھیے جب ٹیچر ڈے نہیں تھا، جیسے میں پڑھا کرتا تھا اسکول میں، تو پہلے اس وقت ہم لوگ جتنی ٹیچر سے محبت کرتے تھے آج کل کے بچے اتنی محبت ٹیچر سے نہیں کر پا رہے ہیں. ٹیچر کی ایک بات برداشت نہیں ہے. کتنے بچے جو ہے نا اپنے ٹیچروں کی پٹائی تک کر چکے ہیں، کیونکہ ٹیچروں کی بات کوئی بری لگی، باہر سڑک پر ٹیچر کو گھیر لیا، ٹیچر سے گالی گلوچ کر دی. امیجن نہیں کیا جا سکتا تھا ہم لوگوں کے ٹائم میں جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے کہ ٹیچر سے اور بدتمیزی، ٹیچر سے اور گالی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن جتنے یہ ٹیچرز ڈے بنے تو کیونکہ آپ کے اندر سے اسلامی روحانیت نکل رہی ہے اور غیروں کی شیطانیت اندر آ رہی ہے، اور وہ چاہیں کتنی اچھی شکل میں آ رہی ہو. تو اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسلامی تہذیب کو آپ زیادہ سے زیادہ اپنانے کی کوشش کیجئے. ٹھیک ہے. چلیے صاحب. اچھا جی، ایک مجھے جتنے بھی عطر پسند ہیں نا، تو کچھ عطر میں نے ہمارے ایک کزن ہیں، انہوں نے بولا، چھوٹے بھائی نے بھی بولا کہ مفتی صاحب یہ جو اچھے عطر ہیں جو آپ کو پسند ہیں، مارکیٹ میں ان کی ریٹ 1200 روپے ہے، 1500 روپے میں یہ عطر ملتے ہیں. اچھی پیکنگ انہوں نے کی اور 1500 روپے میں سیل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا کیوں نہ بھائی ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا، ان لوگوں کا ایک بزنس سٹارٹ ہوگا، دوسرا یہ کہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا. میرے جتنی بھی چیزیں شروع کرتا ہوں میں، جتنی بھی چیزیں، تو میرے پیش نظر دنیا کا نفع نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ آج بھی میرے پاس ایک بہت چھوٹی سی گاڑی ہے
ہے نا. کار جو ہے نا میرے پاس بہت چھوٹی سی ہے, بہت لمبی چوڑی کار نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ شاید میں اکیلا ایک ایسا آدمی ہوں جس کی بہت سادہ زندگی ہے, جو آپ کو پورا ایڈریس دیتا ہے, جو آپ سے ملاقات بھی کرتا ہے, آپ سے فون پہ بھی بات کرتا ہے. ورنہ آپ نہیں بتا سکتے کہ سوشل میڈیا پہ کسی کے 1 لاکھ بھی سبسکرائبر اور وہ آپ سے کال پہ بات کر رہا ہو, وہ آپ سے ملاقات کر رہا ہو. جو لوگ یہاں آ چکے ہیں نا ان سے پوچھیے گا آپ. تو میں جب بھی کوئی چیز شروع کرتا ہوں تو اس میں سب سے پہلا فائدہ میں آپ لوگوں کا سوچتا ہوں, اپنا بھی نہیں سوچتا ہوں. تو میں نے وہ 3 عطر ریڈی کروائے اور میں نے ان کو پبلش کروایا کہ بھئی آپ اس کا ایڈ کیجئے. بولا میں نے اپنے جو بھی میرے بھائی ہیں, وہ عطر وہ ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں 1500 روپے کے ملیں گے اور میں ان کو 300, 350, 400 روپے میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. 1500 کے نہیں تو 1000 کے تو پکا ملیں گے. جو در آپ کو 1000 روپے کا مارکیٹ میں مل رہا ہے, اگر وہی خوشبو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کوالٹی کی, تو وہ آپ کو مارکیٹ میں 1800 روپے کا, 1000 کا تو پکا ملے گا. ہو سکتا ہے 800 کا بھی کوئی بہت دے دے, لیکن وہ میں آپ کو آدھی ریٹ میں, تاکہ اچھی خوشبو آپ تک پہنچے ویلیو فور منی میں, اچھی ریٹ میں. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ کیا چل رہا ہے, وہ کیا چل رہا ہے. تو بھائی آپ اطمینان رکھا کرو. میں اگر کوئی نمبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور میں کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آنکھ بند کر کے آپ لے سکتے ہو. تو یہ 3 عطر جو میں نے نکالے ہیں نا, اس میں آپ کا فائدہ میں نے پیش نظر رکھا ہے. سیکنڈری میں نے ان لوگوں کا فائدہ سامنے رکھا ہے جو یہ عطر وغیرہ پیک کر کے آپ لوگوں تک بھجوا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ 3 خوشبوئیں میں نے لانچ کی ہیں, اور اس لیے تاکہ اچھی ریٹ میں اچھی چیز, اچھی اور سستی آپ لوگوں تک پہنچے. تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں اس نمبر پہ واٹس ایپ SMS کر کے. انشاءاللہ یہ 3 خوشبوئیں آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. آپ کا ریسپانس اچھا رہا تو میرے انڈر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ کوالٹی سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے جب تک میں موجود ہوں, ہے نا. میں چلا جاؤں گا دنیا سے, پھر میں نہیں کہہ سکتا کہ بات کا کیا ہے, لیکن جب تک میں موجود ہوں انشاءاللہ آپ کا 1 روپیہ بھی جیب سے ضائع نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہے, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو, چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو. چلیے آگے دیکھیے. MA اظہر, مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اچھا ہوں بھائی. میرے 3 سوال ہیں. کسی چیز کو تھکانا کیسا ہے؟ جیسے لوگ کسی کے جھاڑو لگ جائے تو جھاڑو کو تھکاتے ہیں, اور اگر کوئی عورت کے سر کے بالوں کو چھو لے تو بال تھکاتے ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے کام جو ہے نا وہ غیر شرعی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بھائی تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو ان تمام چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے دیکھیے. نمبر 2, قرآن شریف کو چومنا کیسا ہے؟ قرآن شریف کو چوم سکتے ہیں, محبت میں چوم سکتے ہیں. صحابہ اکرام سے ثابت ہے, صحابہ قرآن شریف کو محبت میں چوما کرتے تھے, تو چوم سکتے ہیں. تو محبت کی بات ہے نا. نمبر 3, پیریڈز کے بعد, نہانے کے بعد 10 دن کے بعد بھی ریڈ لیکوریا آتا ہے, تو کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نماز پڑھنا چاہیے, کیونکہ پیریڈ کی جو ٹائمنگ ہے زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن ہے. 10 دن کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ پیریڈ نہیں ہوتا, وہ استحاضہ ہوتا ہے, یعنی وہ کسی اور وجہ سے آ رہا ہے, پیریڈ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا جی, راؤ ذیشان, مفتی صاحب میں انٹرسٹ کے پیسے آپ کے QR کوڈ پر سینڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن کون سے QR کوڈ پر پیسے سینڈ کروں؟ پلیز ریپلائی ضرور کریں, اپنا QR کوڈ اسکرین پر شو ضرور کریں. دیکھیں بھائی, میرے 2 اکاؤنٹ ہیں. ایک تو ہے مسجد کے لیے, جس میں صرف مسجد کے لیے ہی آپ لوگ تعاون کرتے ہیں, جس کا اسکینر بھی میں شو کراتا ہوں اور لکھا ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے تعاون کریں, یا میں بول رہا ہوتا ہوں کہ مسجد کے لیے تعاون کریں. تو اس پر صرف مسجد اور جتنے بھی تعمیری کام چل رہے ہیں, کنسٹرکشن کے جو کام چل رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو تعاون کرنا ہے. اور جو غریبوں کے لیے صدقہ, زکوٰۃ, خیرات ہے نا, اس کے لیے جو ہے وہ دوسرا اکاؤنٹ نمبر ہے, وہ بھی میں شو کرتا ہوں, دیکھیں اسکرین پہ شو رہا ہوگا. تو اس پہ آپ کو غریبوں کے لیے تعاون کرنا ہے. اسی میں آپ کو انٹرسٹ بھی تعاون کرنا ہے, کیونکہ انٹرسٹ کی جو رقم ہے وہ مسجد میں نہیں لگائی جا سکتی, وہ غریبوں پر بغیر ثواب کی نیت سے خرچ کی جائے گی. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے. محمد مہتاب, آپ مجھے ضرور بتائیں کیا آخرت میں دنیا کا رشتے سے ملاقات ہوگی؟ وہی ماں باپ, بھائی بہن, اولاد, جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے ملاقات ہوگی؟ ضرور بتائیے. جی بالکل, جو دنیا میں آپ کے رشتہ داریاں ہیں وہ آخرت میں بھی آپ کی رشتہ داریاں رہیں گی. جیسے آپ دنیا میں ہم لوگ ملتے نا رشتہ داروں سے, ایسے ہی ہم لوگ آخرت میں بھی ملیں گے. تبھی تو میں نے کہا کہ آخرت جنت میں جو, ہاں جنت میں فیسلٹیز بہت ہوں گی. آپ نے جیسے ہی خواہش کی وہ چیز سامنے, جیسے ہی آپ نے خواہش کی, گندگی نہیں ہوگی, بدبو نہیں ہوگی, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کیونکہ اندر سے اللہ تعالیٰ دل کو صاف کر دے گا. جلن حسد نہیں ہوگا, بغض کینہ کپٹ نہیں ہوگا, برائیاں سب ختم, محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. جیسا آپ سوچو گے نا
ویسا ہی ہوگا وہاں. تو اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جنت میں انشاءاللہ دسترخوان ہم لوگوں کا لگے گا, ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. اور وہاں یہ بھی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں رکھی ہیں نا, وہ پابندیاں بھی نہیں ہوں گی, کیونکہ گناہ کا مادہ یہ دل سے ختم ہو جائے گا. تو وہاں ساری پابندیاں ختم, سارے گناہ کے کام ختم, دل سے ساری برائیاں ختم. تو وہاں سارے رشتہ داریاں وہی ہوں گی جو ہماری دنیا میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, چلیے. یوزر پوچھتے ہیں جو امام صاحب رمضان میں قرآن شریف سناتے ہیں انہیں کیا پیسے دینا صحیح ہے؟ نیم عادل. دیکھو بھائی, جو امام صاحب قرآن شریف سناتے ہیں تو پیسہ قرآن شریف سنانے کا دینا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ ہدیے کے طور پہ جو دینا چاہیں, آپ محبت میں جو دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں, اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوزر پوچھتے ہیں مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے. آپ کی اور بھی آپ کی دینی کرائے. کیا دینی کرائے؟ اچھا چلو, کچھ بھی کہنا چاہ رہے ہوں گے, لکھ نہیں پائے شاید. میرے کچھ سوال ہے. نمبر 1, اپنے بیڈ روم میں فوٹو البم میں لگا کر رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, فوٹو البم میں لگا کے وہ جو سجائے جاتے ہیں نا, وہ درست نہیں ہے. جیسے لوگ اپنی شادی وغیرہ کے فوٹوز البم میں لگا کے, فریم میں لگا کے, ہے نا, لگا دیتے ہیں بیڈ روم میں, یہ درست نہیں ہے. البم میں رکھے ہوئے ہیں تو وہ تو بند رکھے ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن وہ سجانا وہ تو بہرحال غلط ہے اور نہیں ایسا کرنا چاہیے. رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے. نمبر 2, میری امی نماز پڑھتی ہیں تو ان کا سطر کا کچھ حصہ نظر آتا ہے. میں جب ٹوکتی ہوں تو مجھے ہی سمجھانے لگتی ہیں, میں کیا کروں؟ کسی کی بھی نہیں سنتی ہیں. دیکھو, اس موقع پہ آپ امی کو بتا سکتی ہیں یا میری ویڈیو دکھا سکتی ہیں کہ عورت کا جو سطر ہوتا ہے نماز کے اندر, وہ دونوں ہتھیلی, ہے نا, یہاں تک, دونوں پیر اور چہرہ, اس کے علاوہ پوری باڈی عورت کا سطر ہے نماز کے اندر. تو جب بھی آپ نماز پڑھیں پوری باڈی کو کور کریں, پوری باڈی کور ہونا چاہیے, ہے نا. تھوڑا بہت کھل جائے گا تو نماز مکروہ ہو جائے گی, لیکن اگر ایک تہائی یا ایک تہائی سے زیادہ کھل جائے گا تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی, نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. تو آپ کی امی جان سے میری گزارش ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی امی نہیں سن رہی ہیں تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ امی کو میری بات سمجھ آ جائے, امی کو جو ہے نا مفتی صاحب کی بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, ہم سمجھا سکتے ہیں, منوا نہیں سکتے, اسی لیے بہت زیادہ امی کو بولنا یہ درست نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے, پھر دعا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا کریں گے بتاؤ جب کوئی نہیں سن رہا ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امی نہیں سنیں گی. امی بہت اچھی ہیں آپ کی ماشاءاللہ. میری ویڈیو دکھائیے ان کو, وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. ماجد حسین, میرے کچھ سوال ہیں, جواب دیجیے گا. نمبر 1, مفتی صاحب پیڈ پروموشن کرانا یا کرنا جائز ہے کیا؟ پیڈ پروموشن کرنا جائز ہے, نو پرابلم. جائز چیز کا پیڈ پروموشن کرنا جائز ہے, ناجائز چیز کا پیڈ پروموشن کرنا بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, صلاۃ المسجد کی جگہ سنت پڑھ سکتے ہیں؟ صلاۃ المسجد کی جگہ سنت جو ہوتے ہیں نا, سنت بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. صلاۃ المسجد کی نماز, یہ جو نماز ہے نا, یہ نفلی نماز ہوتی ہے, تو مرضی ہے آپ کی, پڑھنا چاہو تو پڑھ لو, نہیں پڑھنا چاہو تو نہ پڑھو. نمبر 3, اگر جماعت میں کم ٹائم بچا ہو جس میں 4 سنت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت صلاۃ المسجد کی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 4, یہ 2 رکعت سنت پڑھ لیں. بھائی آپ کی چوائس ہے یار, سنت پڑھو صلاۃ المسجد پڑھو, آپ کی چوائس ہے. شریعت نے جب اختیار دیا ہے تو میں کیوں کہوں کہ پہلے آپ یہ پڑھو بعد میں یہ پڑھو. شریعت نے اختیار دیا ہے تو آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے وہ پڑھو, آپ جو آپ کا من کر رہا ہے. کچھ عبادتیں شریعت نے ہمارے من پہ چھوڑی ہیں کہ تمہیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ کر لو. نمبر 5, مجھے کوئی بک یا یوٹیوب چینل ریکمینڈ کیجیے جس میں آل پروفٹس کی سٹوریز ہوں. قصص الانبیاء, میں بک بتا رہا ہوں, قصص الانبیاء اردو میں ہے, یہ بک آپ پڑھیے. یوٹیوب چینل تو میں ریکمینڈ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ کون سا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر پروفٹس کی سٹوری بتائی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. محمد حیدر خان, اتنا بولڈلی میں نے کبھی نہیں سنا کہ نماز کی نیت توڑ کر موبائل چرانے والے کے پیچھے بھاگیں. محمد حیدر خان پوچھ رہے ہیں, اتنا بولڈلی میں نے کبھی نہیں سنا. تو میں نے سنا دیا نا کہ جب چور آ جائے تو نیت توڑو, چور کی کوٹائی کرو جم کے. اور وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ نماز میں لگے رہے تو پھر وہ مسجد میں آ کے موبائل چرانے کا کام ہی شروع کر لے گا کہ یار یہ بہت بڑھیا لوگ ہیں, شہر میں 50 مسجدیں ہیں تو آج اس مسجد میں چرائے گا اور ڈیلی اس کا خرچہ پانی نکلے گا. اسی لیے پہلی بار میں ہی چور کو نیت توڑ کے پکڑ لو, اچھے طریقے سے کٹائی کرو
کوٹائی کرنے کے بعد اس کو تھانے میں ڈلواؤ تاکہ آئندہ وہ ڈرے مسجد میں چوری کرنے سے، سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے اور جہاں آپ لگ گئے نماز میں، ارے اللہ پر بھروسہ ہے، تو بہت مشکل ہے پھر تو وہ بعد میں ہائے ہائے کرو گے نماز پوری کرنے کے بعد۔ بھائی اگر یا تو یہ کہ آپ توکل کے اس مقام پر پہنچے ہو، ولایت کے اس مقام پر پہنچے ہو کہ آپ کی دنیا کو کوئی چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہماری تو مسجد سے چپلیں چوری ہو جائے تو ہم ہنگامہ کرتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کے، کرتے نہیں کرتے؟ ارے میری چپل چوری ہو گئی، کیمرہ چیک کرواؤ، یہ چیک کرواؤ۔ مسجد میں اگر کیمرے لگے ہوئے تو امام صاحب کی مشکلیں بڑھ جاتی ہیں۔ کیمرہ چیک کرواؤ، امام صاحب نئی چپلیں لے کے آیا تھا، کون لے کے چلا گیا؟ پیروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں میری چپل کس کے پیر میں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ تو موبائل تو بہت بڑی چیز ہے۔ ٹھیک ہے آپ اس وقت نماز پڑھ رہے ہو، لیکن موبائل آپ کا اٹھ کے گیا ہے تو وہ آپ کی اگر 2 رکعت رہ گئی ہے، 3 رکعت رہ گئی ہے، اس میں بھی آپ کو ٹینشن رہے گی ذہنی، وہ نمازی پھر آپ کی کہاں بچے گی؟ تو یا تو یہ آپ ولایت کے اس مقام پر پہنچے ہوئے ہو جہاں بزرگ پہنچے ہوئے تھے، تو پھر میں کچھ نہیں کہوں گا، پھر تو آپ پڑھتے رہو، بالکل مت دیکھو۔ لیکن ہمارے جیسوں کے لیے اگر ہم نماز کمپلیٹ کریں گے تو پہلے تو وہ نماز کمپلیٹ کرنا ہی کیسی ہوگی آپ سب جانتے ہو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نیت توڑو، چور کی کٹائی کرو جم کے، بعد میں سکون سے نماز پڑھو آپ، تو وہ نماز آپ کی وہ ہوگی جو واقعی میں نماز ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ پھر امام بیچارے کی جان کھاؤ گے آپ، کیمرے چیک کراؤ، یہ کراؤ، وہ کراؤ، تو بعد میں بھی پھر آپ یہی حرکتیں کرو گے اور چور کے مزے آتے رہیں گے۔ اسی لیے پہلی بار میں ہی چور کو اتنا کوٹ دو اچھے طریقے سے، دوبارہ وہ حرکت ہی نہ کر پائے گی۔ چلیے، سوچ رہے ہوں گے یار یہ مفتی صاحب نے کیسا عجیب مسئلہ بتایا۔ محمد شاداب، ڈاکٹر شاکر مفتی صاحب، ارے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب خیریت ہے؟ میرے 5 سوال ہیں۔ نمبر 1، جنازے کی نماز پڑھنے پر کیا جوتے نکالنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ جب جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو لوگ جوتے نکالتے ہیں، اپنے جوتے نکال کے اس کے اوپر پیر رکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھو جوتے پہن کر بھی نماز ہو جاتی ہے، بشرطے کہ آپ کے جوتوں میں کوئی ناپاکی نہ لگی ہو۔ تو آپ کے جوتے صاف ہیں، ہے نا، نیچے کا تلا ایک دم کلیئر ہے، تو آپ جوتے پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ لوگ اس لیے جوتے اتارتے ہیں عام طور پہ کہ ہمارے انڈیا کے آپ دیکھیں سڑکیں گلیاں نالیاں کتنی ہوتی ہیں، جگہ جگہ نجاست لگی ہوئی ہے، تو بہتر یہ ہے پھر کہ آپ جوتوں پر پیر رکھ لو۔ نہیں معلوم نا کہ کہاں جوتا پڑ کے آیا ہے، تو جوتے پر پیر رکھ لو، اس لیے ایسا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کیا دستی رومال سر پر باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹوپی لگا کے نماز پڑھنا چاہیے، دستی رومال بھی باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، ٹھیک۔ نمبر 3، مہر کے روپے نکاح کے وقت ہی دینا چاہیے یا گھر پر آ کر بیوی کو دیں؟ آپ کبھی بھی دے سکتے ہو مہر کے روپے جو ہے نا، نکاح کے وقت بھی آپ، نکاح کے وقت آپ مطلب بیوی جب آپ آ جائے، گھر پہ آ جائے رخصتی ہو کے، تب آپ دے دو، ٹھیک ہے، کیونکہ بیوی کو ہی تو دینا ہے نا، نکاح کے وقت آپ کیسے دو گے؟ اور آج کل تو اللہ معاف کرے اتنا دھوکہ دھڑی کا معاملہ ہے کہ آپ وہاں اگر دے بھی دو گے، لو بھیا 50,000 روپے بیوی کو پہنچوا دینا، تو اس میں کئی نوٹ تو ویسے ہی کم ہو جائیں گے، پہنچتے پہنچتے 40 رہ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ بیوی جب آپ کی آ جائے، بیوی سے ملاقات ہوئے، اس وقت بیوی کے ہاتھ میں دے دو، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیوی کے پاس ہی پہنچے، نہیں معلوم بیچ میں کیا ہو، اور ایسا بہت چل رہا ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ کو ہو سکتا ہے مذاق دل لگی لگ رہی ہو، لیکن ریئل بات بتا رہا ہوں میں۔ ایک صاحب تھے تو ان کے بہت قریبی دوست، دونوں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان بھائی صاحب کو پیسے بھجوانے تھے ایک جگہ، اور ان کے دوست ان کے پاس سے اٹھ کر اسی جگہ جا رہے تھے، تو انہوں نے وہ 50,000 روپے، شاید 1,00,000 روپے تھے، کہا لو بھائی یار وہ پیسے میرے فلاں کو دے دینا۔ انہوں نے دے دیے، وہ پیسے وہاں تک پہنچے ہی نہیں، فون کر رہے ہیں تو فون نہیں اٹھا رہا بندہ، فرار، 50,000 شاید 1,00,000 روپے لے کے فرار۔ بعد میں ملا ہے تو بول رہا ہے میں دے دوں گا، مجھے ضرورت تھی، آج تک ان کے پیسے نہیں ملے۔ تو بھائی صاحب بہت مشکل ہو گیا ہے پیسے کا معاملہ، اسی لیے بیوی کا مہر بھی بیوی کو ہی دو آپ۔ چلو صاحب، نمبر 4، مسجد میں امام صاحب کے پیچھے رائٹ لیفٹ نماز پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ زیادہ ثواب ہے، بہت ثواب ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا ہونے کا زیادہ ثواب ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، ایگزیکٹ مجھے اس وقت یاد نہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا ہے رسول اللہ، اور اگر سیدھے ہاتھ پر، الٹے ہاتھ پر جگہ خالی ہو، تو حضور نے فرمایا کہ اگر الٹے ہاتھ پر جگہ خالی ہو تو پھر الٹے سائڈ پہ بھی کھڑے ہونے پہ، لیفٹ سائڈ پہ بھی کھڑے ہونے پہ ویسا ہی ثواب ہے جو رائٹ پر ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، عورت مسجد اور قبرستان میں کیوں نہیں جا سکتی ہے؟ دعا میں یاد رکھنا۔ دیکھو بھائی، عورتیں مسجد تو جا سکتی ہیں، اور جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں، جیسی بد دینی، بے شرمی، بے حیائی عورتوں میں پھیل رہی ہے، عورتوں کو سلیقہ نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تہذیب ان کو نہیں پتہ، تو عورتوں کو مسجد میں جانے کے راستے ہمیں بنانا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عورتیں مسجد میں بالکل جا سکتی ہیں،
لیکن افسوس یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں عورتوں کا کوئی پردے کا الگ انتظام نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عورتیں نہیں جا سکتی ہیں۔ اور ایسی مینٹلٹی ہمارے ملک کے مسلمانوں کی بنائی گئی ہے کہ عورتیں مسجد حرام، ناجائز، حرام، حالانکہ ناجائز حرام ہے ہی نہیں ہے۔ عورتوں کو مسجد میں آج کل کے حالات میں ضرور جانا چاہیے، لیکن وہ بیچاری جائیں کیسے؟ مسجدوں میں عورتوں کے کوئی انتظام نہیں ہے۔ بڑی بڑی مسجدیں بنائی جا رہی ہیں لیکن عورتوں کا کوئی انتظام نہیں ہے، بلکہ عورتوں کو تو جمعے کا خطبہ، بیان وغیرہ پابندی سے سننا چاہیے ہر ہفتے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یار ہماری زندگی گھر میں کیسی ہو، شوہر کے ساتھ کیسی ہو، بچوں کے ساتھ کیسی ہو۔ کتنے عجیب بات ہے کہ عورتیں بازار گھوم سکتی ہیں، دکانداروں سے ہنس کے بات کر سکتی ہیں، ہے نا، سوٹ کون سا لینا ہے دکاندار سے مسکرا کے کلر پوچھ سکتی ہیں، مارکیٹ میں گھنٹوں گھنٹوں بے پردہ گھوم سکتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہم مردوں کو۔ لیکن اگر مسجد میں جانے کی بات آ رہی، غلط، مسجد میں ناجائز، حرام ہے، غلط ہے، مسجد میں عورتیں نہیں جا سکتی ہیں، سب جگہ جا سکتی ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو کیوں ہماری مسجدوں میں انتظام نہیں ہے؟ میں نے تو اس مسجد میں انتظام کیا ہوا ہے، نیچے جو بیسمنٹ ہے وہ میں نے خواتین کے لیے بولا ہوا ہے، لیکن ماحول نہیں ہے نا۔ پچھلے رمضان میں، اس سے پچھلے رمضان میں بھی میں نے اپیل کی کہ خواتین تراویح پڑھنے مسجد میں آئیں، خواتین کا الگ انتظام رہے گا۔ ایک دو آئیں بس، اب دو کو کیا پڑھایا جائے؟ اب تک میں اپیل کرتا چلا رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ خواتین اب انشاءاللہ اس رمضان میں مجھے امید ہے کہ ایک صف ہو جائے گی۔ تو انتظام ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہے، کیا کرے؟ تو خواتین مسجد جا سکتی ہیں۔ رہی بات قبرستان میں جانے کی، تو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے خواتین کو۔ اس کی وجہ ہے، خواتین بھائی قبرستان کیوں جائیں گی؟ ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو ایصال ثواب تو گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں۔ خواتین جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہیں، یعنی قبروں کو دیکھ کے رونا دھونا شروع کر دیں گی۔ وہاں بہت زیادہ مان لیجیے ابا کی یاد آ رہی ہے، ابا کی قبر پہ جانا ہے، تو کسی محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں، لیکن جیسے کہ عادت خواتین بنا لیتی ہیں جمعرات کے جمعرات جانے کی، ہے نا، جمعرات جانا ہے، پھر پھول لے کے جانا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھ جانا ہے، پھر سر ٹیک، یہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ تو کبھی اگر ماشاءاللہ بہت تھی اللہ ماشاءاللہ کبھی باپ کی قبر پہ، بیٹے کی قبر پہ جانے کا بہت اشتیاق ہو رہا ہے، تو کسی محرم کے ساتھ خواتین قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن قبرستان جانے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ تو وہ جو منع کیا جاتا ہے وہ قبرستان میں جانے کی عادت نہیں بنانا چاہیے خواتین کو، کیونکہ قبرستان آپ کیوں جاؤ گے؟ ایصال ثواب کے لیے، ایصال ثواب گھر بیٹھ کے کر دو، قبرستان مرد جا سکتے ہیں، ہے نا، تو نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے پورا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ چلیے، شیرین خاتون پوچھ رہی ہیں ایز اے ہاؤس وائف عمرے کے پیسے کیسے جمع کریں، کوئی ٹپس؟ میں کچھ جمع کرتی ہوں اور وہاں سے بھکاری آئے تو وہیں سے دیتی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ پلیز بتائیے۔ دیکھیں، آپ دو باکس بنائیں، ایک عمرے کے پیسے جمع کرنے کا اور ایک غریبوں کے لیے۔ آپ غریبوں کے لیے 10 روپے جتنے بھی ڈالیں وہ الگ باکس، عمرے کے لیے الگ باکس۔ تو پھر آپ کے عمرے کے جو پیسے ہیں وہ عمرے کے لیے ہی جڑیں گے، اور غریبوں کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں کے لیے کلیکٹ ہوں گے۔ مکس مت کریں آپ، کیونکہ آپ مکس کرنے کا ٹھیک ہے جائز ہے، وہ آپ عمرے کے پیسوں میں سے بھی دے سکتی ہیں کیونکہ وہ بھی آپ کے پیسے ہیں، لیکن اگر آپ پیسے غریبوں کو دیتی رہو گی تو عمرے کے پیسے آپ کے جمع ہی نہیں ہو پائیں گے، تو اسی لیے دونوں باکس الگ الگ بنائیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، سعد علی، مفتی صاحب جب ہم ٹوائلٹ جاتے ہیں ہم کو زیادہ تر واش کرنے کے ٹائم چھینٹیں پڑنے کا اندیشہ بہت زیادہ رہتا ہے، یہاں تک لگتا ہے کہ چیسٹ پر چھینٹیں پڑ گئیں تو کیا کریں؟ دیکھو، واش روم میں جو ہلکی پھلکی چھینٹیں آ جاتی ہیں سوئی کے ناکے کے برابر، جن سے بچنا امپاسبل ہے، وہ معاف ہوتی ہیں، اور وہ چھینٹیں جن سے بچنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، جن سے بچنا پاسبل ہوتا ہے نا، تو وہ پھر آپ واش کیجئے۔ تو باقی آپ زیادہ ٹینشن مت لو، تھوڑی بہت چھینٹیں تو واش روم میں آ ہی جاتی ہیں، آپ یہ چاہو کہ ایک بھی چھینٹنا ہے تو یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے، اس لیے زیادہ وہم کے چکر میں نہیں پڑنا، بچنے کی پوری کوشش کرو، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ آ جاتی ہیں، وہ معاف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے، شعیب خان پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کا جواب میں کہا کہ آپ کو انٹرسٹ کے پیسے QR کوڈ سے بھیج سکتے ہیں، تو کیا آپ کو یہ میسیج بھی دینا پڑے گا نہ کہ انٹرسٹ کے پیسے؟ نہیں، آپ کو مجھے یہ بولنا نہیں پڑے گا کہ انٹرسٹ کے پیسے ہیں، کیونکہ وہ اکاؤنٹ ہی الگ ہے نا، آپ اس میں ڈال دیں گے، وہ غریبوں پر ہی خرچ ہوگا، سمپل ہے، تو آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ چلیے،
اچھا، میری مسجد کے ایکس امام کی بہن کی شادی ہے تو کیا ان کو سودی رقم دی جا سکتی؟ ہاں، اگر وہ غریب ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، تو ان کو بھی آپ یہ رقم دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد عبداللہ، مفتی صاحب میرے شوہر ایک عالم حافظ ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ سے دعا ہے کہ درخواست ہے، باہر رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، گھر آ کر نہیں پڑھتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، آپ کچھ بتائیے میں کیا کروں؟ میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے تھے، نہیں پڑے، آپ کی ویڈیو 5 سال سے دیکھ رہی ہوں، کئی بار سوال کیا، آپ لیتے نہیں میرا سوال، آپ کا سوال لے لیا ہے۔ آپ کیا کریں، پیار محبت برقرار رکھیے اپنے شوہر کے ساتھ، باقی روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو آپ ان سے یہ مت کہو کہ نماز پڑھنے چلے جاؤ، نماز کا وقت ہو جائے تو آپ وضو وغیرہ کر کے ان کے سامنے خود نماز پڑھو، آپ ان سے مت بولو، آپ کو نماز ان کے ہی سامنے پڑھنی ہے، یعنی آپ کو یہ فیل کرانا ہے ان کو نماز پڑھتے ہوئے کہ دیکھو مطلب آپ نماز پڑھ رہی ہو، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، بولنا کچھ بھی نہیں ہے، آپ اللہ سے، اور پھر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میں نے نماز پڑھ لی، یا اللہ میرے شوہر کا بھی دل بدل دے، ان کو کچھ نہ بولو، کیونکہ دیکھو وہ سب جانتے ہیں، بس وہ دل نہیں بدل پا رہا نا آدمی کا، اور آپ کے کہنے سے دل بدلے گا بھی نہیں، ضد اور بڑھے گی، اس لیے آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے، بس آپ دعا کرو روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں نام بہت بڑا ہے بھائی، میں نام نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ مفتی صاحب بہت افسوس ہوا، میں نے کئی دفعہ کویسچن کیا بٹ نہیں ریپلائی ملا، اب نہیں کروں گی، اللہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ ارے بھائی ناراض نہ ہو، ایک محبت بھرا سوری آپ کے لیے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال لیا جائے گا۔ پرویز احمد کہہ رہے ہیں قاسمی صاحب حافظے کو تیز کرنے والی دعا بتا دیں پلیز ریپلائی۔ بزرگوں نے تو یہی لکھا ہے کہ قوت حافظہ جو کمزور ہوتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کی جائے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، قوت حافظہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ رہی بات بیماری اگر کوئی ہے تو آپ ہمدرد والوں کی دماغین کھا سکتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت اچھی ٹونک ہے وہ، بہت اچھا ایک دوائی ہے وہ، تو آپ ہمدرد کی دماغین کھائیے۔ یوزر پوچھتے ہیں جی مجھے یہ بتائیں کیا ہمیں کنر سے پردہ کرنا چاہیے؟ بہت خطرناک ہوتے ہیں بھائی صاحب کنروں سے تو پردہ کرنا چاہیے، سوری ٹو سے، بٹ میرے دل میں بس ایک ہی سوال آتا ہے، پلیز ایک بار کلیئر کر دیجئے مجھے۔ خواتین کو زیادہ کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اثر جلدی آتا ہے غلط چیزوں کا، تو کچھ نہیں پتہ کہ کنر مل رہے ہیں تو کل کو آپ کے بھی دل میں آ جائے کہ چلو میں بھی، ہوتا ہے نا، کنروں سے پردہ کرو، غلط چیزوں سے پردہ کرو۔ مرد حضرات کو بھی کرنا چاہیے، ہے نا، کیونکہ کیسی بے شرمی بے حیائی کا وہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں، تو بے شرمی بے حیائی آپ کے اندر بھی آ سکتی ہے نا، تو اسی لیے کنروں سے پردہ کرنا چاہیے، بہت جلدی ان سے بات نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے انہیں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے ہمیں بھی محفوظ رکھ، ہے نا، ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم بھی یہی بن جائیں۔ مین ٹاپک مفتی صاحب آپ آفینڈس نہ ہوئیے کسی کے، آپ پر کیچڑ اچھالنے سے، آپ پہلے کی ہی طرح محبت سے بیان کریے۔ میں بھائی کسی کی مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو صاف بات بتاؤں، کیونکہ پرواہ اس کو ہوتی ہے جو اپنے لیے زندگی جی رہا ہوتا ہے۔ میرے کوئی برائی کرے بھلائی کرے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کوئی میری تعریف کرے تو ٹھیک ہے خوشی ہوتی ہے، لیکن ایسی خوشی نہیں ہوتی بہت زیادہ، کوئی برائی کرے تو بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ ہاں میرے جو بڑے علماء ہیں، جو میرے استاذ ہیں، وہ اگر کسی بات پر مجھے ٹوکتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار یہ غلط تم نے کیا ہے، تو مجھے فکر ہوتی ہے کہ یار یہ تو واقعی مجھ سے غلط ہوا ہے، تو مجھے جن کے بولنے سے مجھے فکر ہونا چاہیے ان کے بولنے سے میں فکر کرتا ہوں، باقی یہ سب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو۔ سوشل میڈیا پہ ایک مرتبہ تقریباً 3 سال پہلے ایک باڑھ آ گئی تھی، اے ایم قاسمی ایکسپوز، تو تھوڑا دل میں خیال آیا کہ یار یہ لوگ تو اتنا ایکسپوز کر رہے ہیں، میرے چینل کا کیا ہوگا؟ سوچا بھائی جب میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں تو مجھے کیا فکر، ٹینشن چھوڑ دی میں نے۔ جتنے بھی ایکسپوز کرنے والے ہیں نا وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے، ان کا آج نام و نشان تک نہیں ہے، سمجھ رہے ہو۔ اور الحمدللہ ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کچھ نہیں سمجھیں گے، سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ جتنا کام لے اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ کیا یار دنیا کی یہ بری چیزوں سے کیا افسوس کرنا، اللہ کی رضا ہمارے سامنے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اللہ حیات، آپ ہم لوگوں کے لیے کتنا تکلف اٹھاتے ہیں، آپ اللہ ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ چلیے صاحب بہت سارے سوال ہو گئے بھائی، ابھی تو اور بھی سوال باقی ہیں۔ کیوٹ پوچھتی ہیں مولوی صاحب میرے کان میں مکھی گھس گئی تھی، وہ میرے دماغ میں ابھی تک بھنبھناتی رہتی ہے، 12 سال ہو گئے، مری نہیں ہے، ایسے کیسے ہو جائے گا کہ وہ مکھی مرے نا، ہے نا۔ آپ اپنا ڈاکٹر سے علاج کرائیے، ہے نا،
اور ڈاکٹر سے علاج کرائیے، ڈاکٹر سے کے علاج سے بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے مسجد میں تشریف لے آئیے، ہمارے بابا جی کو دکھوا دیجیے۔ شکیل سلمان کہہ رہے ہیں میں آپ کو 6 مہینے بعد بلاؤں گا اپنی شادی میں۔ بہت اچھی بات ہے بھائی، جزاکم اللہ، بالکل میں آپ کی شادی میں آؤں گا۔ یہ بلند شہر میں ہمیں ملے تھے، ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے۔ چلیے صاحب، ممتا بیگم کہہ رہی ہیں ادھر ادھر کی باتیں بھی بیچ بیچ میں بہت اچھی لگتی ہیں، کیا کیجئے، سیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے۔ جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ چلو گرمی بہت ہو رہی ہے، اور آج اصل میں مفتی تنویر صاحب اور مفتی تنویر صاحب کے علاوہ مفتی طاہر صاحب اور تقریباً 2-3 علماء کی فیملی کی دعوت ہے، تو آج مجھے تھوڑا سا جانا بھی پڑے گا۔ ظہر کی نماز سے پہلے کھانا وغیرہ ہونا ہے نا، اور گرمی بھی ہو رہی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، تو میرے خیال میں کافی سوال ہو گئے، 1-2 رہ گئے، وہ اتنے خاص سوال نہیں ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلے سنڈے ایپیسوڈ کا ہم تھوڑا سا اور بڑا کر دیں گے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اپنے سوال کومنٹ باکس میں جا کے ضرور کیجیے گا، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، گھر کی LED پر لگا کر دیکھیں، اپنی فیملی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔